أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کے خاص توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 51 باب الرجا، اس کے تحت اس کے اندر حدیث نمبر 19 سے، یا اس والیوم کی، اس بک 1 کی، ریاض الصالحین بک 1 کی حدیث نمبر 431 431 سے کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ نعمتیں، یہ رزق عطا فرمائے، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی باتوں کو، ان کے اقوال اور افعال کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے صحیح نصیحت اور صحیح ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اس فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر آخرت کی کامیابی، آخرت کا فائدہ اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا اور آخرت میں ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 51، جیسا کہ ہم نے میرا 3 یا 4 دور گزر چکے، یا 4 مجلس گزر چکے ہیں اس چیپٹر کے شروع ہوئے، اور اس میں کافی ساری احادیث ہیں کیونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ بھی وسعت کے اعتبار سے کافی وسیع ہے. باب الرجا، اللہ تعالیٰ سے امید اور رجا کا بیان. اور اللہ تعالیٰ سے امید، کوئی نیک کام کر کے، عمل صالح کر کے، اپنی توحید اور رسالت ایمان کی حالت میں ایک مومن جو نیک کام کرتا ہے، اچھے اور نیکی کے کام جو کرتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اس نیک کام کے اجر کی، اس نیک کام کے اچھے صلے کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ رجا ہے. اور اس امید کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ہمیشہ تذکرہ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ خوف جو ہے وہ بھی، دونوں ایک دوسرے کے پیرالل چلنے والی چیزیں ہیں. کہ خالی امید، جیسا کہ ہم نے کچھ احادیث بھی ایک دو اس میں پڑھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے توحید اور رسالت کی گواہی دے دی اور بغیر شک کے اس نے زندگی گزاری، اس میں توحید میں اور رسالت میں کسی قسم کا شک نہیں کیا، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. تو راوی حدیث نے پوچھا کہ کیا میں یہ خوشخبری سنا دوں جا کے اپنے عوام کو، دوسرے صحابیوں کو، دوسرے ساتھیوں کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس سے تو وہ پھر صرف اسی کے اوپر امید لگا بیٹھیں گے، یا جس کی وجہ سے ان کا عمل جو ہے وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا امید کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا عنصر کہ اللہ سے جو بھی کوئی نیک کام کر رہے ہیں اس کی مقبولیت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے، اس کے لیے اپنی خالص نیت رکھنا. نیت خالص ہونا جو ہے وہ تو ہر امر میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے بنیادی چیز ہے.
اور نیت کے ساتھ صاف ہونے کے ساتھ ساتھ، خالص ہونے کے ساتھ ساتھ، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو دنیا میں تو اس کو فائدہ مل جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ اپنی اپنی عبادات اور اپنے معاملے ہوں، چاہے وہ دوسروں کے معاملے ہوں، چاہے وہ دین کی خدمت ہو، جو بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو کرے گا تو پھر اس کو اس کے ساتھ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ بھی اچھا دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، اور خاص کر آخرت میں تو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو اس امید کا یہاں پر ہمیں مطلب موضوع جو ہے وہ اس چیپٹر میں ہے، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف جو ہے، اس کی پکڑ کا، اس کی سزا کا، اس کی جلالیت اور عظمت کی وجہ سے، یا اس کی غلبے کی وجہ سے، کہ وہ تو غالب ہے، تو ایک وہ عنصر جو ہے وہ اس کے پیرالل چلتا ہے، جس کو ہمیشہ ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال آج سبق شروع کرتے ہیں، آج اپنا آج کا حدیث نمبر 19 اور 431 نمبر اس والیوم کی حدیث جو ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان آدمی مر جائے، جس کو وفات ہو جائے، اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں۔ ایک مسلمان مر جائے، اس کی موت کے بعد ایسے 40 لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے ہوں، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ میت کے حق میں اس کی سفارش کا مطلب وہ جو دعائیں کرتے ہیں میت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اور اس کے آئندہ آنے والی جو برزخی زندگی ہے، یا جنت یا قیامت کی جو زندگی ہے، اس کی قیامت کے بعد ابدی زندگی جو ہے، اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے بلندی درجات وغیرہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہیں، ان کی وہ سفارشیں جو ہیں وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس حدیث میں ایک تو ایک واضح طور پر یہ اشارہ مل گیا کہ کسی مسلمان جو کہ مومن ہو، اور اس کے لیے وہ شرط جو ہے کہ توحید و رسالت کے اوپر اس نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا، توحید و رسالت کے اوپر پکا ایمان رکھتے ہوئے اس نے زندگی گزاری۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال میں کچھ کمیاں ہوں، کچھ کوتاہیاں ہوں، کچھ شیطان کا غلبہ رہا ہو، جس طرح سے بھی اس نے زندگی گزاری، لیکن اگر اس کے نماز جنازہ پر 40 ایسے افراد، 40 ایسے مومن مسلمان جو کہ شرک کے میٹر میں بالکل پاک ہوں، شرک سے بالکل پاک ہوں، موحد ہوں، اللہ کی توحید اور وحدانیت پہ اچھے طرح سے کاربند ہو، تو ایسے 40 لوگ اگر کوئی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں تو اس سے ان کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی کہ میت کی مغفرت جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ باقی دیگر معاملات، گناہ کبیرہ وغیرہ یا جس طرح کے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا، تو یقیناً اس میں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انصاف کرتا ہے وہ تو ہم وہاں پر جا کے دیکھیں گے۔ تو یقیناً یہ ایک اچھی امید، ایک اچھی خبر ہے مسلمانوں کے لیے، جو اپنے ایمان کو بچا کر، توحید و رسالت کے اوپر جو ایمان ہے، اور باقی بنیادی جو شرائط ہیں توحید کی، ایمان کی، مومن ہونے کی، ان کو بچا کر جس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر اس کے جنازے میں موحد قسم کے جو شرک کے ساتھ پاک لوگ ہوں، ایسے 40 لوگ آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی 40 لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جتنے لوگ شریک ہوں گے، اور اس میں جتنے جو ہے موحد ہوں گے، جتنے وہ پرہیزگار اور نیک لوگ اس میں شریک ہوں گے، اتنا ہی اس میت کے لیے، اس میت کی آخری جو اگلی زندگی ہے، اس کے لیے اس میں بہتری ہے، اس میں اس کے لیے آسانیوں کی ایک گنجائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا کہ سفارش قبول کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو، تو ایک اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور پہلو جو ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک اور پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ ایک انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، اس کی جب موت ہو جاتی ہے، تو اس کے جنازے پر کون سے لوگ آتے ہیں؟
اس کے جنازے پر کون کون آتا ہے؟ عام طور پر اس کے جنازے پر آئیں گے اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں، اس کے ہمسائے وغیرہ جو ہیں، جن کو پتہ چلا کہ ہاں فلاں بندہ جو ہے وہ وفات پا گیا، تو وہ آ جائیں گے۔ اس کے دوست یار جو ہیں، جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا، وہ آ جائیں گے۔ ان کے رشتہ دار آ جائیں گے۔ یہ 3 4 کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، اس کے کاروبار کے کولیگز وغیرہ، وہ اس کے ساتھ اس کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ سارے یہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اس کیٹیگری میں اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوں گے۔ اب دنیا کی زندگی میں جو پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات جو ہے، یا جو پوائنٹ اس پہ بیک اپ میں ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب اچھا برتاؤ رکھے، اور ان کے ساتھ میل جول رکھے، اور ایسا میل جول رکھے کہ کل کو وہ اس کے جنازے میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے جو کہ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت گزار ہوں، اور توحید کے میٹر میں بہت ہی پکے ہوں، اچھے مومن ہوں، پکے مسلمان ہوں، پکے مومن ہوں، جیسا کہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، جیسا کہ نیک بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، جو دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کے اچھے رسم رواج ہوں کہ جب ان کو پتا چلے کہ فلاں شخص جو ہے وہ وفات پا گیا، تو وہ حسرت کریں، یا وہ کوشش کریں کہ اس جنازے میں شامل ہوں، اور وہ جنازے میں شامل بھی ہوں، تو ایسے لوگوں کی کثرت اپنے ارد گرد، اپنے ساتھ، ان کے ساتھ منسوب کرنا، ان کے تعلقات استوار کرنا، تاکہ کل کو جب کسی کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے، تو اس کے جنازے پر اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں دنیا میں۔ تو یہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف جنازے میں اپنے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے ہی، دنیا میں اس طرح کے میٹر اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ ایسے نیک اور بزرگ ہستیاں اور لوگ جو ہیں وہ جنازے میں جب شامل ہوں گے، ان کی دعائیں اور ان کی حاجات جو ہیں، یا ان کی جو سفارشیں جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اس حدیث کی روح سے۔ تو لہذا دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات رکھنا، اور اس طرح کے تعلقات رکھنا کہ کل کو آپ کے کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس کے اوپر وہ پہنچیں کہ ہاں یہ فلاں شخص تھا، اچھا تھا، میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے، میرا اس نے اچھا مطلب ساتھ رکھا، یا میری اچھی عزت تکریم کی، تو اس کے جنازے میں جا کے شامل ہوں۔ تو یہ ایک پہلو جو ہے اس کے بیک اپ میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جھلک جو ہے اس کی ہمیں نظر آتی ہے، جس کے اوپر ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ بہرحال حدیث کے جو ظاہری مفہوم ہے وہ بھی بہت واضح ہے کہ جو جتنے زیادہ نیک لوگ ہوں گے، جتنے زیادہ موحد ہوں گے، اور جتنے زیادہ پرہیزگار مومن جنازہ میں شریک ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ان کی دعاؤں جو ہو، ان کی قبولیت کو شرف ملے گا، اور میت کی اگلی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے آسانی کی اور ایک مغفرت کی، بخشش کی امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ذکر ہوا کہ کچھ ایسے گناہ ہے، قابل گرفت گناہ ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے تو غفور الرحیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن وہ کس طرح سے ان کا مطلب کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، جس کی ہم گواہی دیں گے ہم قیامت کے دن۔ بہرحال یہ میت کے بارے میں، جنازے کے بارے میں، اور پھر اس کے بیک اپ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا جو ہمارے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آسانی کا باعث ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 432/20، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 لوگوں سے، یا ان 40 لوگوں کے ذریعے سے اپنی امت جو ہے، جو کہ مسلمان ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں،
ان کی طرف اشارہ کیا، ان 40 لوگوں کی یا 40 اصحاب کی توسط سے، کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا تم چوتھا حصہ ہو، یعنی جنت میں جتنے آدمی، جتنے لوگ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا فائنلی، اس کا چوتھا حصہ یعنی 1/4 جو ہے وہ تمہاری ہو، امت محمدی کی ہو، یا آپ سب لوگ ہوں، مسلمان ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا تہائی حصہ ہو، کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ، یعنی اہل جنت میں اگر چوتھا حصہ نہیں، 4 میں سے ایک حصہ نہیں، تہائی 3 میں سے ایک حصہ، یعنی پہلے سے بھی زیادہ، کیا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ تم لوگ جو ہے جنت میں 1/3 حصہ ہو، تمہاری تعداد جنت میں 1/3 ہو؟ تو ہم نے کہا یعنی اہل جنت میں باقی جو اس سے پہلے انبیاء کے جو لوگ ہیں ان کی نسبت جو امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1/3، 3 میں سے ایک حصہ ہو۔ تو ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی۔ پہلے چوتھا حصہ کا، پھر تیسرا حصہ کا، پھر انہوں نے کہا کہ میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، یعنی اہل جنت جو ہے، جنت میں جو لوگ جائیں گے پچھلی امتوں کے بھی وہ سارے ملا کر، اس میں آدھے لوگ جو ہیں وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں سے ہوں گے۔ یہ بھی ہمیں ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور ایک اچھی امید ہے کہ ہم جنت میں آدھی سے زیادہ یا آدھی کم از کم آبادی جنت کی جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہو۔ ایک تو یہ پہلا حصہ ہو گیا اس لیے کہ وہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا، اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال، یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو امت محمدی کا یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو مسلمان اور مومن ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی، یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اہل جنت جو ہیں ان میں جو آدھے لوگ جو ہوں گے، ہاف جو ہوگا اس کا، وہ امت محمدی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو کہ پہلے ہی بیچ میں بغیر کسی مشقت کے یا بغیر کسی تنگی کے وہ جنت میں جانے کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں، ایسے گروہ میں شامل فرمائے، آمین۔ دوسرے اس میں کہ تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال، یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال، یعنی یہ دوسری جو ہے کہ اس میں مسلمانوں کی کثرت مسلمانوں کی جو قلت ہے، مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کا موازنہ کیا جائے گا مشرکین سے کہ مشرکین اس قدر زیادہ ہے کہ جیسا کہ ایک بال جو ہے، ایک بیل جو ہے، بیل کتنا بڑا جسامت کا ہوتا ہے، اور اس کے تقریباً سارے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے کالے بال ہوں، اور اس میں ایک سفید بال جس طرح سے نظر آتا ہے، تو اس ریشو سے آپ کہہ لیں کہ اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے، یا اتنی مسلمانوں کی تعداد ہوگی۔ یہ لاکھوں یا کروڑوں بال جو اس میں سے ایک مسلمان ہے، یہ تناسب ہے مشرکین کا اور موحدین کا، یا صحیح مومنین جو ہے ان کا۔ تو اتنے لوگوں میں جو چنا ہوا جو امت محمدی کا ایک فرد جو ہے، وہ ایک خوش نصیب ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ایک خوشخبری ہے اس کے لیے کہ ایک تو یہ کمپیریزن ملتا ہے کہ مشرکین کی تعداد کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوگی، اور پھر وہ مسلمان جو ہے وہ اس بات کے حقدار ہوں گے، یا ان کو اس بات کی امید رکھنا چاہیے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو کالے بیل کی کھال میں سفید بال، یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال۔ تو ایک تو اس میں اشارہ ملتا ہے تعداد کے اعتبار سے، دوسرا اس میں اشارہ ملتا ہے کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اس طرح سے نکھر کر پہچان کر جنت میں چلا جائے گا جس طرح سے کالے بیل کے کھال میں ایک سفید بال جو ہے وہ الگ اور نکھرا ہوا اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، نظر جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ایک پہچان جو ہے
جو کہ اس کے لیے باعث امید ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ اندازہ ہوتی ہیں۔ اس کے فوائد میں دیکھیں اگر ہم، تو اس میں ایک تو اس حقیقت کا بیان ہے کہ اہل ایمان و توحید کے مقابلے میں اہل شرک کس کثرت سے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی کے مسلمان جنت میں زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد اہل جنت میں نصف ہوگی۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان کی توقیر اور عزت بھی ہے۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے عزت کا مقام بھی ہے، ان کے لیے باعث عزت اور باعث فخر بھی ہے کہ مسلمان ان کی تعداد جو ہے اہل جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اس سے پہلے تقریباً 1,24,000 پیغمبر، گو کہ اس کی کوئی صحیح سند جو ہے وہ نہیں ملتی کہ کتنے پیغمبر آئے، بس 1,24,000 جو ہے مشہور ہو چکا ہوا ہے۔ بہت بڑا ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ احادیث کی روشنی میں یا کچھ ایسے جو مطلب نالج بکس جو ہیں ان سے کوئی خاص تعداد جو ہے وہ سامنے نہیں آتی کہ کتنے پیغمبر کتنے رسول اس سے پہلے ہے، لیکن ایک مشہور ہو چکا ہے 1,24,000، تو وہی کوٹ کیا جاتا ہے اور اکثر علماء جو ہے وہ بھی اسی کو کوٹ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی رسول اس سے پہلے آئے، ان ساری امتوں کو، ان کے اوپر ایمان لانے والے جتنے افراد ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو رکھ دیا جائے، تو دونوں برابر ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے ان سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ کرسچنز ہیں، اور پھر دوسرے یہودی اور اس کے علاوہ باقی جو اہل کتاب ہیں ان کی تعداد مسلمانوں سے آج بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں پھر مسلمان جو ہے وہ پھر بھی ایک پر امید ہے، یا مسلمانوں کے لیے ایک باعث عزت اور توقیر کا مقام ہے کہ ان کی کثرت زیادہ ہونے کے باوجود وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور مسلمانوں کی کثرت کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسے اگلی حدیث 433/21، یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلمان کو، بس ہر مسلمان کے فدیہ کے بدلے میں، ہر مسلمان کے بدلے میں ایک یہودی یا عیسائی کا اللہ تعالیٰ فدیہ مطلب مقرر کر کے اس کی جگہ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اس کو فردر ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کیسا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، انہی ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث امید ایک حدیث ہے کہ کیا پہاڑوں کے جیسے مثل گناہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور ان کو پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے، اس کے ایکسپلینیشن میں ایک جہاں پر جو لکھا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا، اس کے معنی وہ ہیں جو ایک دوسری حدیث، یہ بھی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان ہوئی کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں ہے اور ایک مقام جہنم میں ہے۔ جس سمجھنے والی بات یہ ہے اس میں کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں ہے اور ایک مقام جہنم میں ہے۔ پس مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوگا۔ اور تیرا فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ کافر تیرا فدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے جن سے وہ اس آگ کو بھرے گا۔ پس جب کافر اپنے کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ گویا وہ مسلمان کے لیے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن گئے۔ اچھا، اس کی ایکسپلینیشن کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ کچھ اور احادیث سے، کچھ اور روایات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس حضرت ابی ہریرہ کی
ایک دوسری روایت جو ہے اس سے بھی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کا ایک مقام جو ہے وہ جنت میں ہے، ایک مقام جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ یعنی جتنے انسان ہیں اس دنیا میں آ رہے ہیں، جتنے انسانوں کی تعداد ہے، جو آگے جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، وہ سارے کے سارے، ان سب کا ایک ایک کہنے کہ ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ بک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک پلاٹ ان کا جنت میں بک کر دیا، ایک پلاٹ ان کا جہنم میں بک کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک مقام جو ہے، ایک پلاٹ جو ہے، ایک ان کا گھر کہہ لیں، ایک ان کا ٹھکانہ کہہ لیں، یا ایک ان کا مطلب حصہ جو ہے وہ مختص کر دیا جنت میں، اور ایک حصہ مختص کر دیا جہنم میں۔ اب وہ جب جنت میں اب اب جب اہل ایمان جو ہے وہ اس بات کے حقدار ہوں گے کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، چاہے وہ پہلے بیچ میں جائیں، چاہے وہ خدا نخواستہ دوسرے بیچ میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے بیچ سے بھی محفوظ رکھے، پہلے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ تو الٹیمیٹلی جب اہل ایمان جو ہے، مومن لوگ جو ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں ان کے لیے ایک ریزروڈ بکنگ جو ہے وہ موجود ہے، جو ان کے نام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بک کر رکھی ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔ لیکن جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، جن کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم میں ان کا ایک پلاٹ جو ہے وہ بک ہے۔ اب اہل ایمان جو جنت میں چلے گئے، جیسا کہ اس حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک مقام یا ایک پلاٹ ان کا جو ہے وہ جہنم میں بھی فکس کیا ہوا، جہنم میں بھی بک ہے۔ تو اب وہ جہنم میں پوری کی جگہ، پوری کی پوری جگہ جو ہے وہ تو بھرنی ہے۔ جہنم میں جتنے مطلب مقرر کردہ مطلب تعداد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ جو خالی جگہ ہے، جو اہل ایمان کی جو جنت کے حقدار ٹھہرے، تو جہنم میں جو ان کی خالی جگہ ہے، اس کی وہ بھی مطلب اس کی جانشینی جو ہے وہ بھی ان جہنمیوں میں سے کسی کو دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی جہنم میں وہ جگہ فل کریں گے ان مسلمانوں کی جو کہ جنت میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم میں خالی پلاٹ جو ہے وہ ان کافرین کو، ان مشرکین کو دے دیا جائے گا، اور یہ کہہ لیں کہ ایک فدیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فدیہ کے طور پر مسلمانوں کے فدیے کے طور پر جہنم میں ان کو دوسرا مقام جو ہے الاٹ کر دی گیا۔ اسی طرح جنت میں جب وہ اہل ایمان جائیں گے تو جنت میں تو وہ چلے گئے، انہوں نے اپنا مقام، اپنا پلاٹ جو ہے وہ وہاں پر حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پلاٹ وہاں پر خالی ہوں گے جو کہ دوسرے جہنم میں جو لوگ ہیں ان کے نام سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ جنت کے باقی جو خالی جو جگہ ہیں یا خالی جو پلاٹس ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو مختص کر دے گا، ان جنتیوں کو، کیونکہ وہ جنتی جو ہے وہ جنت میں جانشین ہوں گے ان دوزخیوں کے۔ تو اس طرح سے وہ جو دوزخی ہیں، وہ در حقیقت دوزخ میں جو جگہ تھی ان مسلمانوں کی، اس کا حصہ لے کر اس کا عذاب وہ بھگتیں گے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کی رہائی کہہ لیں، یا مسلمانوں کی آگ سے آزادی جو کہہ لیں، اس میں وہ حصے دار بنیں گے، یا اس میں وہ اہم رول ہوگا ان کا۔ تو اس طرح سے ایک مطلب کنسپٹ ہے اس کا، جو کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ یقیناً جب ہمارے سامنے، جب یہ غیب کی چیزیں ہمارے سامنے جب کھلیں گی، تو یقیناً ہم اس بات کی گواہی دیں گے، یا اس بات کے اوپر ہم خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین جب کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا تھا، یہ کس طرح سے سچ بتایا تھا۔ جیسا کہ کل کے قرآن مجید کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں آخرت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں ان سے کہا کہ اللہ بخشنے والا ہے اور قدردانی بھی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ پھر وہ جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کے ان کو آسائش ہوں گی، تو وہ خود کہیں گے وہاں پر کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ تو واقعی غفور الرحیم بھی ہے اور قدردانی کرنے والا بھی ہے۔ تو جب ہم اس مقام پر، اس وقت پر جب پہنچیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے سامنے یقیناً بہت ساری غیب کی چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں دکھائے گا، ہم ان کو دیکھیں گے، اور پھر تصدیق بھی ہمارے سامنے، تصدیق بالعین بھی ہو جائے گی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بتایا تھا۔ بہرحال یہ ایک حدیث جو ہے ایک مختلف قسم کا موضوع ہے اس میں، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے جو امید ایک ہے کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور ان کی جگہ پر کافر جو ہیں وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ لہذا دنیا میں ایسے کام کرنا
جو کہ اس بات کے حقدار ہوں، اور خاص کر توحید اور رسالت کے معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے اوپر بار بار اس لیے بھی زور دیتے ہیں ہم کہ ہمارے مسلمان گروہ جو ہے یا مومن گروہ جو ہے، اس میں کچھ معاملات ایسے گھس چکے ہیں، اتنے اس قدر کریٹیکل معاملات گھس چکے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، جو بہت سے زیادہ غور طلب ہے۔ تو ان سے ہمیں ضرور اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو اس حالت میں موت دے کہ ہم موحد ہوں، صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہ ہو، کوئی شک نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دلوں میں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 434/22، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا، قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا۔ پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اس سے کہے گا کہ کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے؟ یعنی کہ تم نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ یا اس گناہ کے بارے میں تم جانتے ہو کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا دنیا میں؟ مومن کہے گا ہاں اے رب، جائے وہاں پر تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، مومن کہے گا کہ ہاں اے رب، جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے نیکیوں کا دفتر یا نیکیوں کا رجسٹر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ان مومن لوگوں کے لیے ایک سمپل جب معنی جو ہے وہ اس کا تو یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب کے قریب کر دیا جائے گا، مومن جو ہے رب کے قریب کر دیا جائے گا، جہاں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت کے مطلب میں ڈھانپ لیں گے، اور پھر اس سے وہ گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ دنیا میں تم نے یہ گناہ کیا تھا، یاد کرو ذرا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ تو مومن یاد کرے گا، ہاں یار، ہاں میرے رب، تو مطلب وہ مانے گا کہ ہاں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس کو جب دوسری احادیث کے ساتھ جب ملا کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے غالباً ذکر ہو چکا ہے ایک دو دفعہ کہ گناہوں کی تشہیر کرنا جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو۔ گناہوں کی تشہیر کرنا، چاہے کسی دوسرے نے گناہ کیا اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، چاہے خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی گناہ کا یا آپ سے کوئی کوتاہی یا آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوگی جو کہ اللہ کے لیے باعث پکڑ ہے اللہ کے ہاں، تو اس کی تشہیر کرنا وہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی گناہوں کی پردہ پوشی جو اس دنیا میں کرے گا یہ اس مومن کے لیے ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی کوئی غلطی دیکھی، اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا تو دیا، یا اس کو کسی طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یا اپنے میٹر میں کچھ اس سے بھول چوک میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے یا کوئی ایسا کام ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو بتاتا پھرے یا یہ وہ، ہاں اہل علم کے ساتھ بتانا، ان سے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ اس کے بارے میں اگر کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا کوئی سزا ہے یا اس طرح کے میٹرز ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اگلی حدیث میں اس کے بھی اشارہ ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ خام خواہ سے تشہیر کرنا جو ہے گناہوں کی، وہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو پردہ پوشی دنیا میں کرے گا مومن، جو کوئی مومن بندہ جو دنیا میں گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، چاہے وہ اپنے خود کے کیے ہوئے گناہ ہوں، ایک مومن ویسے تو گناہوں سے ویسے ہی محفوظ ہوتا ہے، لیکن اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے وہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو بتاتا پھرے، اس کو چھپا کر پردہ پوشی کر کے چپکے سے اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا کر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، توبہ کرے، دوبارہ آئندہ ایسا نہ کرنے کی مطلب دعا کرے اور کوشش کرے، تو ایسے مومن کے یا کسی دوسرے کا گناہ اس نے کوئی دیکھ لیا، اس کے پتہ چل گیا، یا
اس کے سامنے ہوا یا اس کی کوئی انفارمیشن ہے تو اس کے اوپر وہ پردہ پوشی کی، اس نے اس کو چھپایا اس نے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے مومنوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی حفاظت اور رحمت سے ڈھانپ لیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ جب گناہوں کو یاد کرایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اقرار کرایا کہ مطلب تم نے یہ حساب کتاب کہہ لیں کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب اوپنلی اگر اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ تو باقی جو لوگ ہیں وہ بھی سب سن رہے ہوں گے، یا وہاں پر اور بھی بہت سارے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ خاص اپنے حصار میں، اپنے حفاظت اور رحمت کے حصار میں لے کر اس کو پردے میں اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ کہیں گے ہاں یا اللہ کیا تھا، کیونکہ اس نے پردہ پوشی کی ہوگی دنیا میں اس گناہ کی. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں دنیا میں بھی، جب دنیا میں انسان، ہاں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے کسی گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو پردے میں رکھتا ہے، انلیس یہ کہ اس کو کوئی انسان جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرے، ایکسپوز نہ کر دے. تو بہرحال اللہ کہے گا کہ تم دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کو تو نے پردہ رکھا، تو نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے بھی اس کو پردہ رکھا تھا. اور آج آخرت میں بھی میں تیرے اس گناہوں کی پردہ داری کرتا ہوں، اور پھر تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا دفتر، نیکیوں کا رجسٹر، یا نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو پھر اپنا خاص فضل و کرم جو ہے اس کے ساتھ کر دے گا. تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک باعث امید ہے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی، اور گناہوں کی پردہ پوشی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم آج شاید ہمیں اتنا ادراک، یا روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں ہم شاید اتنا زیادہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں. جو سوشل میڈیا کے خاص کر میٹر جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں، غیبت وغیرہ کے میٹر جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں. ایسا لذیذ گوشت انسان کھاتا ہے ڈیلی کی بیس پر اپنے بھائی کا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے غیبت کر کے. اس طرح سے دوسرے بہت سارے ہمارے معاشرتی معاملات میں ایسے ایسے ہیں جو ہم دوسروں کو، یا اپنے گناہوں کو، اپنی برائیوں کو ہم ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، مطلب مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے. مطلب کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی یوٹیوب کلپ دیکھا، کوئی یہ دیکھا، وہ دیکھا، اس کو شیئر کیا، اس کو پھر لائک کرنے کی ریکویسٹ بھیجی، اس کو پھر سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ بھیجی، اور اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کے ہیں جو قابل گرفت ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور محفوظ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. اگر ہم یہ گناہ دیکھتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، اور اگر روک نہ سکے تو کم از کم اس کو ہماری طرف سے کوئی ایکسپوزر نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے اس کی کوئی تشہیر، یا ہماری طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کم از کم اپنے کردار جو ہے اس کے اوپر تو ہماری گرفت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میٹر میں سمجھ کر اس کے اوپر کاربند ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اگلی حدیث 435/23، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا. اب یہ بھی پچھلی حدیث کی طرح، ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. اب اس سے یہ غلطی ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں پردہ پوشی کی جو بات ہو رہی تھی، تو احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احادیث میں کسی فرد کے، یا کسی ساتھی، یا کسی یقیناً وہ مومن تھا، مسلمان تھا، تبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو اس کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جاتا، بالکل ہی ظاہر نہیں کیا جاتا، یا فلان کر کے لکھ دیا جاتا ہے پردہ پوشی کے لیے. یہ احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے. تو لہٰذا پردہ پوشی رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز جو کوئی غلطی کسی کی، یا کسی کا کوئی ایسا میٹر جو کہ جس کے ذریعے سے سمجھانا، ترغیب دینا، یا جس کے ذریعے سے ہدایت دینا، یا جس سے احتیاطی تدابیر کو پھیلانا جو ہے وہ اس کا مقصد ہو، تو اس میں ضروری نہیں کہ اس شخص کا نام لیا جائے. اس کی غلطی کا جو ہے وہ تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی. ہاں ایک شخص کا مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، تمہیں چاہیے کہ تم پرہیز کرو، بجائے اس کے کہ اس شخص کا نام اور پورا اس کو ایکسپوز کر دیا جائے. وہ صرف موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف وہ بات جو ہے اس کا تذکرہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہو جائے، جس سے ایک ترغیب جو ہے ملے ان گناہوں سے بچنے کی. تو اس میں ہمیں یہ حدیث جو آ گئی، اس میں ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. بہت ساری ایسی حدیث جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، اور بے شمار ایسی حدیث ہیں جس میں پھر ان کے نام جو ہیں وہ
ظاہر نہیں کیے گئے۔ بہرحال اسے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا کہ اس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114، واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام، اور رات کے کچھ حصے میں۔ دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح و شام، اور رات کے کچھ حصے میں یعنی عشاء۔ صبح شام یعنی 5 وقت کی نماز جو ہے کم از کم وہ تم قائم رکھو، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 جو نازل ہوئی، یہ کیا میرے لیے خاص آیت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ میری امت کے لیے ہے، بلکہ یہ میری امت کے لیے ہے۔ اب اس میں ایک تو نماز کی پابندی جو ہے اور نیک کاموں کی پابندی جو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، برے کاموں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن یہ وہ برے کام ہے جو گناہ صغیرہ میں آتے ہیں، گناہ کبیرہ، جو کہ قابل تعزیر جرم جو ہوتے ہیں، جن کی قابل سزا جرم جو ہے، ان کی سزا دینا جو ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے۔ اس میں کسی قاضی، کسی جج یا کسی بھی شخصیت اس دنیا کی، اس کے لیے اس کو یہ اجازت نہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ جو حد ہے اس میں وہ کمی یا بیشی کرے۔ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے اس کا جرم، تو اس کے اوپر وہ سزا لاگو کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس وقت کے منصف جو ہیں، یا جو بھی اس وقت کے رسپانسبل ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہ جو ہیں، چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں، وہ تو نماز سے اور نیک کاموں سے دھلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں، کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دیتا ہے تو ہاتھ اور انگلیوں سے جب پانی گرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ اور اس کی منہ سے جو مطلب گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پاؤں جب دھوتا ہے تو اسی طرح سے نماز کے بارے میں، کہ نماز جب نماز کا جو اہتمام کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف فرماتا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشخبری کہہ لیں، یا ان کے لیے ایک امید ہے کہ اگر وہ نیک کاموں کو اپنا ساتھ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو صحیح معنوں میں دل لگی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں اپنا دل لگاتے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ تو بہت بڑے، ان کی طرف تو وہ دیکھنا ہی ممکن نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی وہ آٹومیٹیکلی بچتے بھی رہتے ہیں۔ بھول چوک میں اگر ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ہمیشہ اپنا ذہن جو فوکس رکھتا ہے، وہ اس طرح کے شیطانی رستے یا شیطانی وسوسے جو ہیں ان کی طرف بہت کم دھیان دیتا ہے، اور اگر اس کے سامنے آئیں بھی تو وہ اس کو جھٹک کر واپس اپنے توحید کے رستے میں، یا واپس اپنے مطلب اللہ کی طرف جو لو لگائی ہے اس کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک بائی ڈیفالٹ کنڈیشن ایسے شخص کی ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے کوئی میٹر ہو بھی جائے ایسا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اسی حدیث میں ہمیں یہ دوسرا پوائنٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ ایک مومن بندہ تھا، مومن شخص تھا، جس سے وہ غلطی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ وہاں پر حاضر اس لیے ہوا کہ اب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر تو وہ اس طرح کا بندہ ہوتا کہ غلطی ہو گئی، اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا، وہ اسے اور مطلب اسے اور وہ راحت حاصل کرنے کی، یا اسے اور وہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، یا اگلے سٹیپ کی طرف جانے کی کوشش کرتا، نہیں، وہ وہیں پر ٹھٹک گیا، وہیں پر رک گیا، اور وہیں پر اس نے سوچا کہ ہاں یہ شیطان نے تو مجھ سے یہ غلطی کروا دی ہے۔ وہیں پر وہ توبہ، وہیں پر اللہ کے حضور واپس پیش کرنا اپنے آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پچھتا رہا تھا کہ یہ مجھ سے ہو گیا، اب میں اس کو کیسے دھوؤں، اس گناہ کو اپنا جو نامہ اعمال سے کیسے صاف کروں میں، کہ آخرت میں میری اس کی پکڑ نہ ہو اس غلطی کی۔ تو اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسے چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر بھی
बजाय उसके कि तौबा करे और वापस अल्लाह की तरफ रजू करे, वो उसमें आगे बढ़ना शुरू हो जाए और उससे लज्जत महसूस करे और उसके अगले स्टेजेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों के लिए ये खुशखबरी नहीं है। ये खुशखबरी है, ये उम्मीद है उन लोगों के लिए जो छोटी से छोटी बात जो है उसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो रखते हैं और बड़े एहतमाम के साथ, जैसे ही उनको अंदाजा होता है वहीं से वो वापस पलटते हैं अल्लाह की तरफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और वहीं से फिर वो अपना किबला दुरुस्त करते हैं, अपना रास्ता जो है वो दुरुस्त करते हैं, वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। तो हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम ज़रूर ऐसे बड़े या छोटे किसी भी मामले में हम ज़रूर तौबा करते रहें, इस्तगफार करते रहें, अपने आप को फोकस रखें। अव्वल तो जो ऐसा करता है जैसा कि जिक्र हुआ कि वो ऑटोमेटिकली उसका रुझान ही मतलब डिफरेंट होता है कि वो ऐसे गुनाहों से बचता रहता है। लेकिन अगर कोई कोई गलबा शैतान का आ जाए कभी जबरदस्ती या कुछ ऐसा करके, उससे कोई मामला ऐसा हो भी जाए, तो फिर वो वापस अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये वादा कर दिया कि तुम नमाज कायम करोगे दोनों सिरों में, सुबह शाम और रात के कुछ हिस्से की, यानी 5 वक्त की नमाज तुम कायम करो एहतमाम के साथ, खुशू खुजू के साथ, और फिर नेक कामों में भी तुम हिस्सा लो, तो ये तुम्हारे नेक काम जो है तुम्हारे इन छोटे मोटे गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझकर इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम ना करवाए। शैतान के नरगे से बचने के लिए अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे ईमान में तकवीत हमें अता फरमाए और हमें ऐसे छोटे मोटे गुनाहों से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। और तो उम्मीद के साथ साथ अल्लाह ताला हमें खौफ जो है उसका भी दामन हमारे साथ रखे, ताकि हम एक बैलेंस तरीके से ज़िंदगी बसर करके जब अल्लाह के हजूर पेश हों, तो हमारे नामा अमाल में कम अज़ कम इतने अमाल ज़रूर लिखे हों कि हम पहले बैच में जन्नत में जाने के मुस्तहिक ठहरें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर आप कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली अगली मजलिस में इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले शाह साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्र की। अल्लाह ताला आपका उम्र कबूल करे। आप अपने घर वायाल के साथ उम्र पे गए थे, उनका भी सबका आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन जज़ाकल्लाह खैर। आपको आप भी माशाल्लाह आपने उम्रा करके हैं, अल्लाह ताला आपके पहले लिए भी पहले मेरी बात बरकतें सुन रहे रखे हैं इसमें। जनाब बेटा, पहले मेरी बात सुन रहे हैं जनाब। जी जी जी। यकीनन आपने सबके लिए दुआ की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे जनाब वाला मोहसन हैं और मुआहद बंदे हैं माशाल्लाह। तो हम तो कमज़ोर बंदे हैं, हम आपको सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि कंटिन्यू आपके साथ रहें हम लोग। और जितने भी मेरी बहनें इसमें और भाई इसमें इस ग्रुप में हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उनके वालिदैन अगर हैं तो उन पे रहम करे, नहीं है तो उन पे फिर भी रहम करे इंशाअल्लाह। आमीन। और आप दुआस्त है कि सबके लिए दुआ की जाए, ख़ासकर फ़लस्तीन के और जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे इंशाअल्लाह। तो और अब आपके पास अगर कुछ है तो आप कंटिन्यू कर लें इंशाअल्लाह। मैं दरअसल थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। मेरी छुट्टी है, मेडिकल छुट्टी है मेरी। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ करें काम शफ़ा के लिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। आप दीन की भी खिदमत करते हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए आपका किरदार जो है बड़ा अहम है। और बच्चे जो है वो एक ऐसी नस्ल है जो कि जैसा कि कल हमने देखा था कि वारिस है उम्मत मोहम्मदी जो है ये कुरान की, और कुरान की विरासत जो है जब वो बच्चों को मिलती है तो यकीनन उनकी बाकी ज़िंदगी जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और आप बच्चों से बहुत खलूस के साथ उनके लिए कोशिश करते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है। तो अल्लाह ताला आपकी जितनी मुश्किलात हैं उनको भी दूर करे और आपको सेहत भी अता फरमाए। अगर आप भी उम्रा करके आए, यकीनन आप सब ने भी दुआएं की होंगी।
اللہ ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। और जितने ख्वाहिशगार हैं, बहुत सारे हैं जो अल्लाह के घरों को देखना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखना चाहते हैं, हरमैन को, तो उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिम्मत ताकत और तौफीक दे, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, कि वो भी उम्रा और हज वगैरह जो है वो अदा कर सकें। सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल करम से इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू करे। फ़िलिस्तीन के मुसलमान जो है उनके लिए ख़ास दुआ होनी चाहिए कि वो एक एक बहुत ही बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला की ख़ास मदद जो है उसके मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला की ख़ास मदद है उनके साथ, शामिल हाल है यकीनन। लेकिन जो दूसरे मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान उम्मतें हैं, उनको भी ज़रूर उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की लेवल पे है, वो शायद कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हैं, मुल्कों के आपस में लेन देन के मामलात हैं या जो भी हैं, उनको हम इग्नोर करके हम अपने तई दुआ कर सकते हैं, उनको उनको जिस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके साथ काम कर रही हैं, ऑन ग्राउंड जाकर वो काम करती हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, बाकी तकरीबन हर मुल्क में है। उनको उनके साथ हम तावन करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दुआओं में उनको हम याद रख सकते हैं। तो फ़िलिस्तीन के अलावा और भी कुछ इलाकों में मुसलमान जो है वो इस तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं, जो मुशरिकीन के नरगे में है, जो अहले किताब के नरगे में है। अल्लाह ताला उनको एक तो उनके शर से महफूज रखे, उनको नुसरत और कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए, और फिर हमें भी हिम्मत और ताकत दे के हम उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से साथ दे सकें, क्योंकि हम भी दुनिया में अल्लाह की फ़ौज का हिस्सा हैं। तो हमें इस अल्लाह की इस फौज में अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, जो भी हमारे बसात में, जो भी हिम्मत और ताकत में है। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जो इस दुनिया में हयात हैं, सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन, बुजुर्ग, नेक मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने खास फजल करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस दुनिया में और आखिरत में सुरखरू फरमाए और आसानी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।